ہر خاتون جو ہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے وہ رنگ گورا کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے کہ جی گورا ہو جائے ہم, بس ایسے ہو جائے بالکل جیسے بالکل جوان ہیں. کیا اس والے سے کیا آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ کچھ دن پہلے ایک لیڈی آئی ہے, ان کی ایج ہوگی راؤنڈ اباؤٹ 58-60 ایئر اولڈ. مجھے کہتی ہے مجھے جوان کر دو, پیسے لے لو جتنے مرضی. وہ کہتی ہیں جی ہمیں بالکل سیرے سے گورا کر دے, پتہ نہ چلے ہمارا کہ ہم کون ہیں. یقین کریں کہ وائٹننگ ٹیبلٹس, انجیکشنز, ایون اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں لوگ گورا. سر پھر کیسے مثال یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں یہ بہتر ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں سستے میں شارٹ کٹس تو پاکستانی میں عادت, پاکستانی ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. 3 دن میں گورے ہو جائیں, 4 دن میں گورے ہو جائیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. اور آپ کو میں ایک اور پرابلم بتاتی ہوں اپنی سوسائٹی کی جو ہم دیکھ رہے ہیں. یوٹیوبرس وہ مسالے لے کر آتی ہیں, یہ ٹماٹر منہ پر لگا لیں, یہ پیاز آپ منہ پر لگا لیں, پانی بالوں میں لگا لیں, یہ لگا لیں. یہ کھانے کے لیے چیزیں ہیں, ان کو کھائیں, گلو آئے گی انسائیڈ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جی طیب ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں پچھلے 9 سال سے فیشن اینڈ میک اپ انڈسٹری میں سرو کر رہی ہیں اور انتہائی شاندار طریقے سے اپنے کیریئر کا انہوں نے آغاز کیا اور فیصل آباد میں ایک ماہر بیوٹیشین کے طور پر جانی جاتی ہیں. نرگس بیوٹی سیلون کی آنر ہیں زہرا سید. زہرا سید صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ تو کیونکہ آج بہت سارے کوشچنس آپ سے پوچھے جانے ہیں خاص طور پہ بیوٹی ٹپس کے حوالے سے, فیشن اینڈ فیشن ٹپس کے حوالے سے, لیکن آپ نے اپنی شروعات کہاں سے کی, بچپن کہاں پہ گزارا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو ایوری ون. ایکچولی میں بیسکلی بیوٹیشین کی فیلڈ سے نہیں تھی, اچھا, لیکن میرا پیشن تھا, وانٹ ٹو بی اے بیوٹیشین. اور گھر ہمارا کافی زیادہ جو کہتے ہیں کوالیفائڈ پرسن سے بھرا ہوا تھا. دیٹ از وائی آئی ایم آلسو MBA MPhil فرام IB یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی. اور اس کے علاوہ جب یہ میں نے چوز کرنا چاہا فیلڈ تو مجھے فیملی کی سپورٹ رہی, تو میں نے اس کے لیے نرگس میم کو جوائن کر لیا. تو ان سے ٹریننگ وغیرہ لی ہے میں نے. وہاں اچھا میرا رہا, کافی اچھا ٹریننگ. زیادہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود آپ اس فیلڈ میں آ گئی؟ یہ ہونا چاہیے, بیوٹیشین کو پڑھی لکھی ہونا چاہیے. یہ میتھ چینج کرنا چاہیے کہ آپ بیوٹیشین تو کوئی بھی بن سکتا ہے. نہیں, یو شوڈ بی کوالیفائڈ, یو شوڈ بی ویری ویری اویئر آف دی آل کائنڈ آف پروڈکٹس وچ آر گوئنگ ٹو یوز فار یور اسکن اینڈ ہیئر. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر پڑھے لکھے اور آپ کیسے پروڈکٹ کسی پر وہ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے باقاعدہ تعلیم حاصل کی, اس کے بعد میں کاسمیٹولوجی میں BS کیا میں نے, ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ سے اپنی فیلڈ کی, اس فیلڈ کی بھی ماسٹر ہوں, پروفیسر بھی رہ چکی ہوں جس یونیورسٹی کی, لاہور کی. میں اپنی اس فیلڈ کی بھی ماسٹر ہوں اور انشاءاللہ ادھر بھی میں بہت اچھے سے سرو کر رہی ہوں. اچھا, نرگس بیوٹی ایک قسم کا, وہاں پہ کتنا عرصہ آپ رہی لاہور میں؟ لاہور میرا ہو گیا 5 ایئرس. میں نے ادھر نرگس آپا کے ساتھ کام کیا اور پھر 3 ایئرس میں نے 3 to 4 ایئرس مجھے ہو گئے. ادر کنٹریز میں بھی میں نے ٹریننگ لی, اسپین میں بھی ہیئر کی, اور ایز اے ٹیکنیشین, ہیئر ٹیکنیشین میں نے کافی کام کیا, اسکن اینڈ ہیئر کو ڈیل کرتی رہی ہوں. اور اوور آل آپ کو پتہ ہے میک اپ اینڈ فیشن انڈسٹری میں بندہ ہو تو پھر تو ہر آپ کہتے ہیں روز کچھ نیا. Lots of horizons are going to be explored here. ہمارے فیصل آباد میں تو بہت زیادہ ایک چیز کا جو کریز ہے کہ جی ہر خاتون جو ہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے وہ رنگ گورا کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے کہ جی گورا ہو جائے ہم, بس ایسے ہو جائے بالکل جیسے بالکل جوان ہیں. کیا اس والے سے کیا آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہاں, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. کچھ دن پہلے ایک لیڈی آئی ہیں, ان کی ایج ہوگی راؤنڈ اباؤٹ, شی از ماشاء اللہ سے 58-60 ایئر اولڈ. بٹ ان کے اوپر ان کے ہسبینڈ کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر تھا کہ مجھے کہتی مجھے جوان کر دو, پیسے لے لو جتنے مرضی. اور میں کہتی ہوں ہر ایج کے آپ ایرا کو نا انجوائے کریں. جیسے جیسے آپ میچور ہوتے ہیں آپ اور خوبصورت ہوتے جاتے ہیں. ایون فار مائی سیلف, میں جیسے جیسے گرو کر رہی ہوں میں اپنے اندر بیوٹی دیکھتی ہوں, پتہ نہیں وہ کیسے لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہو گئے ہیں کہ پارلر جائیں گے تو وہ جوان ہی کر دیں گے. نہیں, آپ کو گلو مل سکتی ہے, آپ کو شائن آپ کی اسکن میں آ سکتی ہے, آپ کی اسکن ٹائٹننگ کی طرف جا سکتی ہے, بٹ یو کانٹ کوئٹ یور ایج. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس میں بیوٹی ہے. میں اس کو وہ کہتی ہیں جی ہمیں بالکل سیرے سے گورا کر دیں, پتہ نہ چلے ہمارا کہ ہم کون ہیں.
ہماری شخصیت اتنی بدل کے رکھتے ہیں. اور کچھ فیملیز اتنی زیادہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی آتی ہیں جو ہمیں ہر طرح سے سپورٹیو ہوتی ہیں کہ نہیں وی جسٹ وانٹ گلو اینڈ نیٹنس اینڈ شائن ان آور. اچھا اس میں بھی ایجوکیشن کا ہونا میرے خیال میں زیادہ سمجھتی ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ زیادہ قسم کا وہ نیچرل بیوٹی کی طرف جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں چاہے پڑھے لکھے چاہے کبھی گورا تو سبھی ہونا چاہ رہے ہیں. ایون کہ وائٹننگ انجیکشنز اب لگ رہے ہیں اور اب آپ یقین کریں کہ وائٹننگ ٹیبلٹس انجیکشنز وداؤٹ اینی کائنڈ آف کہ اس میں اتھینٹسٹی کتنی ہے, کتنا اتھینٹک پروڈکٹ ہے, یہ چاہیے نہیں چاہیے, آپ کے لیے سوٹیبل ہے نہیں ہے, آپ کی باڈی کو یہ پرابلم میں نہ لے جائے, آپ کے انر جو سارا سسٹم ہے. ایون اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں لوگ. سر پھر کیسے مثال یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں یہ بہتر ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ اچھا اس میں یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں. مجھے آدھا گھنٹہ لگانا پڑے 1 گھنٹہ لگانا, میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں. جو سیفسٹ سائڈ ہے نا ان کے لیے, چاہے ان کا ہیئر ہے, چاہے ان کی اسکن ہے, چاہے ان کا کوئی بھی سروسز ہے, سیفسٹ سائڈ پہ جہاں پر ان کو پلس میں بینیفٹس ملے وہاں جا کے میں ان کے لیے کوئی بھی ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتی ہوں. اور بہت سارے لوگ, میں ان کا بہت تھینک یو بھی کرنا چاہتی ہوں, بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں, مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مجھے یہ چیز بہت. اچھا ایک چیز اور ہے کہ مثال کے طور پہ کیونکہ آپ دیکھیں 200 روپے 100 روپے 300 روپے میں مختلف کریمز مل رہی ہیں. اچھا وہ اتنا زیادہ نقصان دیتی ہیں یہ خواتین کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ دیکھیں سستے میں شارٹ کٹس تو پاکستانی میں عادت ہے. پاکستانی ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, چاہے اس کے چکر میں آگے ان کو بہت لانگ رن میں بہت پرابلم ہو. ٹھیک ہے, اب مارکیٹس میں ہر کسی نے اپنی دکان یہ چلانے کے لیے 3 دن میں گورے ہو جائیں, 4 دن میں گورے ہو جائیں. دیکھیں جی یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ کے جو نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ اسکن ٹون ہے وہ نہایت خوبصورت چیز ہوتی ہے. اس کو ورتھ کریں, اس کو نیٹ رکھیں, اس کو آپ گلو میں رکھیں اور آپ اس کی کیئر کریں. آپ یو آر بیوٹیفل بائی یور اون وے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. ہم اس چیز کو اتنا نہیں وہ انکریج کرتے کیونکہ اسٹیرائڈ بیس جب مرکری بیس کریمز لگ جاتی ہیں نا, پہلے یہ ایک دم وائٹ ہوتے ہیں, 2 دن 3 دن کے اندر واقعی وائٹ ہوتا ہے انسان. یہ بڑے خوش شیشہ دیکھ رہے ہیں, او مائی گاڈ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی چینج. لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ اسکن ریڈ ہونا شروع ہو گئی ہے, اسکن پتلی ہونا شروع ہو گئی, پھر اس کے بعد وہ بلیک کی طرف چلے جاتے ہیں جس کا علاج کرنا اتنا مشکل ہے, اتنا کاسٹلی ہے. پھر اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ 200 والی کریم سے شروع ہوتے ہیں اور اس کا علاج 20,000 کا ایک سیشن جائے گا, میزو کا, مائکرو نیڈلنگ کا. تو وہ بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی وہ کرے. اور آپ کو میں ایک اور پرابلم بتاتی ہوں اپنی سوسائٹی کی جو ہم دیکھ رہے ہیں. یوٹیوبرس وہ مسالے لے کر آتی ہیں, یہ ٹماٹر منہ پہ لگا لیں, یہ پیاز آپ منہ پر لگا لیں, پانی بالوں میں لگا لیں, یہ لگا لیں. یہ کھانے کے لیے چیزیں ہیں, ان کو کھائیں, گلو آئے گی انسائڈ سے. یور انر ہیلتھ از ایز کمپلسری ایز پر یور آؤٹر ہیلتھ. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی بڑا ایک میٹر کرے گا اس میں. ویلکم بیک ناظرین. زہرا سید صاحبہ ایک چیز بتائیے گا کہ یہ اینٹی ایجنگ کیا ہے, اس کے حوالے سے کیونکہ بہت ساری خواتین آپ کے پاس آتی ہوں گی, جیسے آپ ابھی بات کر رہی تھی جوان ہو جاؤں, تو یہ کیا اس کے حوالے سے کیا everybody in Pakistan especially in our country in our region just wants to be look young اور اپنی ایج سے 10 سے 20 سال پیچھے جانے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اور وہ خوبصورتی ہے اس میں بات پہلے بھی آپ کو عرض کر چکی ہوں. اچھا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے, لیکن اس کا ایک تھرو پراپر چینل ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی جس نے اینٹی ایجنگ لکھ دیا وہ چیز اٹھا کے تو یوز کر رہے ہیں. نہیں, یہ اس میں پراپر ریسرچ ہے, یہ باقاعدہ ایک میڈیکل فیلڈ کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی بھی یہ چیز ایسی کہ آپ کو کہہ دیں گے جی آپ یہ لگا لیں تو آپ اپنی ایج سے پیچھے ہی ہو جائیں گے, ینگ ہو جائیں گے. نہیں, یہ کہتے ہیں نا انسان کا دل جوان ہونا چاہیے سب سے پہلے. جب آپ اتنے ڈپریشن میں جی رہے ہیں, اتنا فسٹ ہے لائف میں, اتنی ٹینشن میں جی رہے ہیں, تو آپ نے کیسے ینگ رہنا. میں کہتی ہوں 20 سال کی لڑکی ہمارے پاس آتی ہے, آنکھیں بیچاری کے اندر گھسی ہوئی ہیں, جھریاں پڑی, برے حال, کہہ رہے ہیں بیٹا پانی نہیں پی رہے. نہیں پی رہے, نہیں
نیند نہیں پوری نہیں ہوئی. ہمارا لائف اسٹائل ہی ایسا ہے. اچھا اس کا سولوشن کیا ہے اس ساری چیزوں کا, ان ساری بیماریوں کا ایک قسم کا؟ جی اگر میں سجیسٹ کروں ایز اے بیوٹیشین, میں اگر آنیسٹلی سجیسٹ کروں تو اس میں اگر آپ آؤٹر وے سے اگر آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرنلی ٹریٹ کریں اپنے اسکن کو, تو اس میں میرے پاس 6 سیرمس ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ اینی برانڈ, بٹ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو دا رائٹ وے ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یور اسکن. اچھا اس میں آپ سلیکٹ کریں, آپ ریٹینول لے سکتے ہیں, ٹریٹینول لے سکتے ہیں, وائٹامن سی لے سکتے ہیں, ہائلورونک ایسڈ ہے, نایاسینامائڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ملٹیپل اسی طرح آپ کا وائٹامن اے ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کی اسکن کے لیے بیسٹ ہے. اگر وہ جو سو کالڈ اینٹی ایجنگ میں جانا چاہتے سارے, آپ ریٹینول یوز کریں 1 نائٹ چھوڑ کے. ریٹینول بیس بہت ساری کریمز بھی ہیں, سیرمز بھی ہیں. اس میں یہی ہے کہ آپ جو جتنا اوتھینٹک برانڈ ہوگا اس میں آپ کا اتنا اچھا ورک ہوگا. اس کو آپ سینڈوچ ٹیکنیک سے لگائیں, یعنی کہ پہلے موئسچرائزر لگائیں, اس کے اوپر ریٹینول لگائیں, اور پھر نیکسٹ پھر موئسچرائزر لگائیں. اس سے آپ کی اسکن جلدی ریپیئر ہوتی ہے. اچھا چھوٹے چھوٹے پارلرز گلیوں میں محلوں میں ایسے بنے ہوئے جو بیڑا غرق کر رہے ہیں خواتین کا بھی, ان کی اسکن کا بھی, ان کے ایون بالوں کا بھی آپ سے پوچھوں گا. لیکن ایسی جو مثال کے طور پہ کیسے عناصر کی حوصلہ چھپنی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہم تو نا یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ جوتا بھی برانڈیڈ پہنتے ہیں, وائی ناٹ فار یور اسکن, وائی یو ڈونٹ سلیکٹ برانڈ فار یور اسکن. آپ کیوں نہیں سوچتے اپنے لیے؟ جب آپ اٹھا کے گلی محلوں میں گھس جائیں, جب اسکن کی تباہی اتار لینی سستے میں, اس سے پھر 4 گنا زیادہ آپ کے انویسٹ ہوتا ہے آپ کی اسکن کو ریپیئر کرنے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو چیز آپ کی ریپیئر ہوتی ہے نا, ایز اٹ از وہ نہیں چیز آتی, وہ نہیں رہتی. جو مرضی آپ کو خود بھی پتہ تھا, آپ کے دل کو بھی پتہ کہ میں کرتی جا رہی ہوں پروسیس. تو پہلے ہی بہتر ہے کہ وائی ناٹ یو سلیکٹ یور بیسٹ برانڈ فار یور سیلف, فار یور اسکن, فار یور ہیئر ایز ویل. جیسے آپ میں کہتے ہیں نا شو کے لیے بھی بڑے کنسیڈر کرتے ہیں لوگ کہ یہ جوتا بہت اچھا ہے, ان برانڈ کا تو بڑا ڈیوریبل ہے. تو اسکن کے لیے کیسے یہ لوگ کر لیتے ہیں, وہ اپنی ذات ہے. اچھا بالوں کے حوالے سے بھی دیکھیں ہمارے, کیونکہ ہیئر ٹریٹمنٹ کا یہاں پہ کوئی خاص میکینزم بھی نہیں ہے, اور یہاں پہ کوئی اچھا آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہیئر فال ایک عام مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہیئر شائن ہر لڑکی چاہتی ہے, ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کے بال بالکل اچھا سلکی ہوں. اچھا اس کا کیا سولوشن ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ اس کے لیے بیسکلی سجیسٹ جو میں کرتی ہوں, سب سے پہلے تو آپ اپنی جو فوڈ ہے نا اس کو بہتر کریں. جو کھانے میں, ہاں فوڈ بالوں کے لیے بھی, کیونکہ یہ اگر آپ کی بلڈ کی سرکولیشن باڈی میں اچھی ہے, آپ کی ایچ پی اچھی ہے, آپ کا یعنی کہ اوور آل سسٹم سائیکل آپ کا فیمیل کا ٹھیک ہے سب, تو پھر ہی آپ کی ہر چیز مینٹین ہے. اگر آپ کی باڈی میں ہارمونل امبیلنس ہے, آپ کے نیل, ہیئر اینڈ اسکن تینوں ہی اس سے افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پراپر ڈائٹ لیں, پراپر نیند لیں, ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو عقل ہوگا تو ڈپریشن نہیں ہوگا, میں تو یہ سمجھتی ہوں. جب آپ اپنی ریکویسٹ لکھ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دیں نا, بس پھر بیٹھ جائیں, اوکے پھر کام ہو گیا. ٹھیک ہے نا, جس کا ایمان ہے تو وہ پھر یہاں پہ ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ 3 چیزیں تو لازمی پہلے کریں. اس کے بعد جو اسکن کیئر اور ہیئر کیئر میں نا, سب سے پہلے آپ کے ہیئر کے لیے آئلنگ بیسٹ ہے. میں کبھی بھی, میں ان بیوٹیشینز میں نہیں کہ او مائی گاڈ آئل نہ لگائیں, نہیں, نیچرل سورس ہے. آپ ویک میں 2 ٹائمز اپنے ہیئر کو آئلنگ کریں, 2 آورس کا اسٹے دیں اس کو, اور پھر آپ اس کو واش کر لیں. اس میں کوئی خاص یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ فلاں کمپنی کا آئل اچھا نہیں. جو نیچرل ہماری نانیاں دادیاں لگاتی تھیں, بہت خوبصورت تھیں وہ. آپ ہماری نانیاں دادیاں دیکھ, بڑے خوبصورت بال اور بڑی خوبصورت ان کی اسکن, اور وہ کہتے دیسی گھی کھاتے ہیں, اور یہ ہم لوگ برگر کھا کے پیزاز کھا کے پلے میں, تو پھر ایسے ہی ہونے. تو میں کہتی ہوں جتنا نیچرل رہ سکتے ہیں نا لائف کو, جتنا نیچرل لائف اسٹائل رکھیں گے, اتنا ہی انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. اور یہ آئلنگ کریں آپ پراپر. اگر آپ کے بال فریزی ہو گئے بار بار ڈائی کرنے سے, کسی فیمیل کے ڈیمیج ہو گئے ہیں, تو اس میں کیراٹین آپ کریں. ہم نیچرلی کیراٹین لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں, لیکن شیمپوز ڈائز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بالوں کا کیراٹین کھو دیتے ہیں.
پھر اس کے لیے ہم نے آرٹیفیشیل وے سے کیراٹین کی پروڈکٹس ہیں بہت اچھی مارکیٹ میں چل رہی ہیں. اب کیراٹین اس میں بالوں میں آپ دوبارہ سے کروا لیں اور وہ پھر آپ کا بہت اچھا ٹائم صاف ستھرے ہیئر گزر جاتے ہیں. اچھا کئی دفعہ میرا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ بالوں کے حوالے سے خاص طور پر اتنی زیادہ ہارن ہونی ہے ہمارے فیصل آباد میں, یہ بہت بڑی بدقسمتی کہہ لیں. اچھا پھر بڑی وہ جسے کہتے ہیں تھکی قسم کی پروڈکٹس وہ یوز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو مہینوں لگتے ہیں اس کو سارے ریپیئر کرنے میں. اچھا ایک چیز تو یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے ایسی کیا میکینزم, کیا خواتین کے حوالے کیا ان کو مشورہ دیں گی کہ کس طرح کی پروڈکٹس یوز کریں گے, کس طرح کا ایک قسم کا وہ اپنے بالوں کے حوالے سے, کیونکہ دیکھیں بال جو ہیں وہ کسی بھی شخصیت کے بہت بڑی قسم کے امپیکٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا اگر مجھ سے آپ جس طرح یہ پوچھا ہے, یہ بڑا آپ نے بہت جو کہتے ہیں نا ورتھ والا ایک کوشچن ہے جو ہر فیمیل کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہمیں کوئی یہ بتائے کہ کیسے ہم سلیکشن کریں. تو اس میں آنیسٹلی جو میرا اوپینین ہے, یہ پروڈکٹ اپنے لیے پروفیشنل یوز جس پروڈکٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہ وہ لیں ہی نا, دے کانٹ ہینڈل دیم. یہ گھر میں لے کے آتے ہیں ڈائز, اپنی مرضی سے گھول کے پورے سر پہ لگا لیتے ہیں. حالانکہ ہماری روٹ کا جو لیول ہوتا ہے ہیئر کا وہ الگ ہے, ہماری لینتھ کا لیول الگ ہے. ان پہ ڈیولپرز جو لگنے ہیں وہ الگ الگ لگنے ہیں. ایک ہی دفعہ کیسے آپ سر سے لے کر یہ لینتھ اینڈز تک لگا سکتے ہیں روٹ سے لے کر, تو یہاں پر آ کے خود بال ڈیمیج کرتی ہیں. اور اتنے سستے میں ڈائز بن رہے ہیں کہ ہم ایسے دیکھ رہے ہیں کہ, اور پھر آتی ہیں ریپیئر کروانے بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں, ہم انہیں کے لیے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ میں گائیڈ بھی ان کو کروں گی انشاءاللہ, اور میرا یہ عہد ہے کہ کبھی کسی کو مس گائیڈ نہیں کروں گی. اپنی ذات سے جو فیور کر سکتے ہیں یہی تو صدقہ جاری ہے. اور اس وقت آپ اور میں بیٹھے جو یہ بات کر رہے ہیں خواتین کے حق میں ہم نے صدقہ جاری ان کے لیے بولے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ جب بھی یہ پروڈکٹ لیں, کوئی بھی چیز لیں پروفیشنل یوز کی, جو ڈائز وغیرہ آپ کے پاس پروفیشنلز موجود ہیں, جس کا کام ہے اسی کو ساجے. اچھا کیسا واقعہ جو آپ کو اس پورے اپنے اس بیوٹیشین اور یہ فیشن انڈسٹری میں اتنا عرصہ ہو گیا, کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد ہو کہ بڑا دلچسپ ہو, یا کوئی ایسی چیز جو خاتون کے حوالے سے بڑا کانشیس لیول ہو, وہ بتائیے. وہ ایسے ایک بہن ہے ہماری, اللہ نے خوش رکھے, آئی ہیں ہمارے پاس ایک دن, تو کہتی ہیں کہ جی ڈائی شائی کروانا ہے. تو اسٹاف نے مینیجر نے بتایا ان کو جی یہ انوائس ہے, کوئی تل ہے ہنستے گھر جلا لیں گے. اچھا میں نے کہا جی, روکنے کی کوشش, میں کہا جی وہاں ہمارا کیا, ہم تو ایسے چپ کے جی ٹھیک ہے آپ ہی ٹھیک ہے. وہ بس گھر میں باجی نے کچھ کیا ہے بالوں کو, اگلے دن ہمارے پاس آئی ہیں, میں آپ کے ساتھ ان کی پک شیئر کروں گی. ان کے بال جڑ گئے آپس میں نا, اور پھر وہ کہتی ہے اب ان کو کھولیں, اور انہوں نے مجھے کھولنے کی ہی ہائی فائی پیمنٹ دی کہ اب یہ جوڑ لی ہے نا میں نے ہسبینڈ سے چھپ کے انہوں نے کام کیا. ایکچولی شی وانٹ ٹو سیو منی, جو ان کے ہسبینڈ نے ان کو کوئی کی تھی کہ بھئی آپ کر لیں اپنے لیے نا. ہماری خواتین کا یہ بھی المیہ ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ آن دیم سیلف, وہ ادر کری جائیں گی. لیو یور لائف فرسٹ. آپ بھی ایک انڈیویجول ہیں, آپ کی رسپیکٹ ہے, آپ کی گریس ہے. اف یور ہسبینڈ وانٹس ٹو اسپینڈ آن یو, پلیز اس کو تھینک یو بولیں, کریں اپنے پہ خرچہ آپ. اچھا انہوں نے بال جلائے اپنے گھر بیٹھ کے, پھر کہتی ہیں آپ ذرا اس کو ٹھیک کر کے دیں. میں نے کہا کل نہیں آئی, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں اب ہو گئے, ہم کریں ٹھیک. وہ میری زندگی کا ایسا واقعہ تھا کہ ان کے بال ابھی تک میری آنکھوں سے دور نہیں ہوتے, اور مجھے میرا خیال ہے 6 گھنٹے لگ گئے تھے ان کے بالوں کے ساتھ ایک بال کو. تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر ایک قسم کا اپنا بیڑا غرق کر دیا. پھر وہ جڑ گئے آپس میں, اور انہوں نے کیا لگایا وہ مجھے بس یوں کری جائیں, میں بتا نہیں سکتی. میں نے کہا پلیز آپ مجھ سے ڈسکس کر لیں بی بی. کہتی بس ہو گیا, اب اس کو سیدھا کر دیں میرے بالوں کو آپ. اچھا آف سیزن آن سیزن آپ بہت مصروف رہتی ہیں, اپنی ذاتی حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ایسی ہابی ہے جو زہرا سید روز کرنا چاہتی ہیں, نہ کریں تو وہ سمجھتی ہیں کہ میرا آج کا دن جو ہے نا وہ صحیح گزرے گا ہی نہیں. میں جم کو کوئٹ نہیں کرنا چاہتی. اچھا ہاں, میں فٹنس کانشیس ہوں, اور میں فوڈی بھی ہوں, کھاتی بھی ہوں. تو اس کے لیے میرا دل ہوتا ہے کہ میں جم کو کوئٹ نہ کروں. ایک میں اسٹڈی کو کوئٹ نہیں کرتی. رات میں جو 2-3 گھنٹے کی ہماری خاموشی کی اسٹڈی ہے نا, وہ بہت زیادہ ورتھ فل ہوتی ہے. میں اس کو بہت پسند. سوئمنگ بھی کرتی ہیں؟ ہاں, آئی لو ٹو سوئم. میں ملٹی ایسے ٹیلنٹڈ ہوں, ذرا اچھا اس میں رہتا ہے میرا, سوئمنگ میں بھی اور جم میں بھی. مجھے فٹنس کانشیس ہونا ہے بس. محبت کبھی کی زندگی میں؟ محبت ڈیفیکلٹ کوسچن. اور محبت جب کی ہے تو پھر دل سے کی ہے, اور ہمیشہ نبھائی ہے انشاءاللہ. آگے بھی ایسے ہی چلیں گے الحمدللہ. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے یہ بھی. آئی ایم ناٹ ہارٹ بروکن الحمدللہ.
खुश, अल्लाह का शुक्र। खुश हैं आप अपनी मोहब्बत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में मैं फूडी तो हूँ, लेकिन मैं ना नॉन वेज ज़्यादा नहीं खाती, वेज खाती हूँ खाना। लेकिन वाइट मीट एज पर माय टेस्ट में उसमें श्रिम्प्स हैं, फिश है, और ये आप कह लें कि वो देसी हांडियों में वो जो चिकन देसी ये खा लेती हूँ। बाकी मैं नहीं, मैं वो ईद का इंतज़ार करने वाले लोग नहीं, हम ईद तो कहते हैं आउट ऑफ कंट्री भाग जाए। खुशबू कौन सी लगाती हैं? मुझे मल्टीपल पसंद है, ज़ारा की पसंद है मुझे ज़्यादा, और इसके अलावा इम्पोर्टेड में मुझे ज़्यादा पसंद है, गिफ्टिंग ही होती है मुझे बहुत अच्छी मेरी जब बहनें जाती हैं मेरे सारी चीज़ें वहीं से आ जाती हैं और मैं खुश हो जाती हूँ बस। कलर कौन सा पसंद है आपको? कलर एज पर माई मूड चेंज होता रहता है, कभी बहुत वाइब्रेंट शेड्स पहन लेते हैं, कभी बहुत लेकिन सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है? आई लव टू बी वियर ब्लैक। ब्लैक, या फेवरेट शेड है ब्लैक एंड वाइट। म्यूजिक कौन सा सुनती हैं? म्यूजिक और सिंगर कौन सा पसंद है? सिंगर मुझे अरिजीत सिंह पसंद है, और इसके अलावा मैं म्यूजिक चलता रहे बस, ऐसा कोई खास नहीं है मेरा, इसमें इतना वो नहीं होता, टाइम नहीं स्पेंड होता। फैशन इंडस्ट्री से हैं आप, शोबिज़ की इंडस्ट्री को भी आप पूरे गौर से देखा हुआ, कभी गुनगुनाया भी होगा आपने? हाँ जी, शौक तो फरमा लेते हैं कभी कहीं, ऐसी तो नहीं बात कि मैं इसमें बिल्कुल ही वो कह दूं कि हाँ। कौन सा ऐसा गाना जो गुनगुनाती हैं? गुनगुना लेती हूँ कभी थोड़ा सा गुनगुना के हमें बताइए। तो कुछ माइंड में लिया है। अच्छा, या इस हवाले से नहीं अभी कुछ माइंड में। अच्छा, अरिजीत सिंह को पसंद करती हैं? जी बताइएगा कि बहुत सारी ज़ाहिर बात है, हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस हवाले से ज़ाहिर बात है जानना भी चाहती हैं कि उन्हें क्या टिप देंगी ब्यूटी के हवाले से, फैशन के हवाले से, आप क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि आप इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, इंतहाई ज़्यादा एक किस्म का हमारे शहर फैसलाबाद में देखें हमारा जो एक किस्म का ये जो सेक्टर है, ये एक किस्म का बदनाम, जिसे कहते हैं कि इसमें समझा जाता है कि शायद अच्छी खवातीन नहीं आती, इसको है बहुत ग्रेसफुल है। अच्छा, अब आके यहाँ पर एक किस्म का ये चीज़ भी ख़त्म हुई है, इसके हवाले से क्या टिप देंगी खवातीन को ब्यूटी और फैशन के हवाले से? एक अपनी एवरेज जो फीमेल हमारी बहन है, मैं सिस्टर्स ही कहती हूँ क्योंकि हम सब एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, बी योरसेल्फ। अपनी ज़ात को इज्जत दें, तब दुनिया आपको इज्जत देगी। अगर आप अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं करती खुद से, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करेंगे? आप उसको बेहतर करें, आप खुद को जो आपकी लुक है, जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्ट है, उसको निखारें, उस पर टाइम अपने लिए निकालें। मैं हर मंथ में एक लेडी कहती हूँ, एक दिन आपका है। मेरे पास जितनी क्लाइंट्स आती हैं, मैंने कहा पूरे महीने में एक दिन आपकी ज़ात का है, उस दिन अपनी आप इन लॉज में हैं तो उनको बताएं, अपने हस्बैंड को बताएं कि ये एक दिन मेरा है। उस एक दिन में आपका सैलून का 1 और 2 आवर्स का काम भी है, थोड़ा सा अपने मैनी पेडी करवाएं, कोई एक फेशियल हल्का सा, कोई हल्का सा हेयर कट, आप अपनी लुक को चेंज रखें। हस्बैंड्स का दिल ना करे घर से जाने को, आप उनको बैग्स पकड़ा के जाओ। ये भी देखा जाता है ना कि खातून जो है बाहर से कुछ और होती जाती है, जब पलट के आती है तो बिल्कुल चेंज होती है। ये ना मैं पाकिस्तानी फीमेल के हवाले से ना कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप घर में एक मासी की तरह काम करती हैं, बच्चे पाल रही हैं, आप मासी की तरह फिर रही हैं। जैसे ही आपने बाहर जाना, आपने लिपस्टिक लगा लेनी है, आप बाहर क्यों? आप पहले घर में अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों और बहुत प्यारा सा तैयार हों, और बाहर जैसे मर्जी जाएं, लेकिन पहले आपकी जो प्रायोरिटी है ना आपका घर है, वहाँ तैयार होके बैठें, प्यारा सा कोई अच्छा सा कभी ड्रेस निकाला। ये ड्रेसेस लेती हैं मेरी बहनें, वो रख देती हैं जी, कोई इवेंट आएगा तो पहनेंगे। इवेंट हर डे को आप इवेंट बना सकते हैं, आपका हर डे आपका इवेंट है। अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला ने इतनी खुशियां दी हैं, अल्लाह ताला हर बहन को अपने घर में खुश रखे। नाज़रीन, ज़ारा सैयद, देखें कैसी बात है कि हमारी इस जो एक किस्म की ये ब्यूटिशियन की फील्ड है, ये यहाँ पर कहा जाता था कि यहाँ पर पढ़ी लिखी खवातीन नहीं आती, और अच्छे घरानों की तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये मिथ भी इन्होंने तोड़ी, और इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करके साबित किया, बल्कि जिस तरह की ये किस्म का जो हमारे बहुत सारी खवातीन जिस एक किस्म का वो जिसे कहते हैं कि भीड़ चाल का शिकार है, उसके हवाले से उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से निशानदेही की है। उम्मीद करते हैं कि बेशतर खवातीन इनकी बातों से मुस्तफीद भी होंगी। आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट तक सरदार मीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।